بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسبوق عربی میں اسے کہتے ہیں کہ جس کی نماز 1 یا 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں رہ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ نماز میں بات چیت کرنے کی اجازت تھی تو آنے والا پوچھتا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، تو وہ اپنی جلدی نماز پڑھتا اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو جاتا کہ تیسری چل رہی ہے، چوتھی چل رہی ہے، دوسری، وہ اپنی 1-2 جلدی پڑھ کے امام کو پہنچ جاتا۔ ایک دن ایک صحابی آئے، اس کو ساتھ والے نے بتایا کہ اتنی رکعتیں ہو گئیں، تو اس نے کہا نہیں، وہ جماعت میں شامل ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، باقی رکعتیں ادا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آؤ اور نماز میں شامل ہو جاؤ، اور جو نماز رہ گئی وہ نماز کے بعد ادا کرو۔ تو انسان کی جو رکعتیں رہ جائیں ان کے ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ذہن میں رکھو کہ جو امام کے ساتھ پڑھی وہ رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی، جو رہ گئی اس کی پہلی والی رہ گئی۔ اگر امام کے ساتھ مثال کے طور پر 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، تو 1 رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی، 3 رکعت امام کے ساتھ پڑھی، تو جب اٹھ کے کھڑا ہوگا تو پہلی رکعت جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح پڑھے گا کہ امام کے ساتھ جو ہم نے پڑھی وہ آخری 3 پڑھی۔ اب پہلی رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ انسان سبحانک اللہم پڑھتا ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ سورت ملاتا ہے، اور 1 رکعت ہے اتحیات بیٹھے گا اور سلام پھیر دے گا۔ 2 رکعتیں رہ گئیں تو پہلی رکعت میں سلام پڑھے گا، دوسری میں نہیں پڑھے گا، لیکن سورت دونوں میں ملائے گا کیونکہ اس کی پہلی 2 رکعتیں رہ گئی، آخری 2 وہ امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے۔ یا 2 رکعت والی نماز تھی تو وہ تشہد میں ملا یا رکوع کے بعد ملا، دونوں رکعتیں رہ گئی تو وہ کھڑے ہو کر دونوں پڑھے گا، دونوں میں سورت بھی ملائے گا۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو وہ تیسری میں ملا تو 2 رکعتیں رہ گئی، لیکن اگر چوتھی میں ملا تو اب اس کی 3 رکعتیں رہ گئی۔ آخری 1 رکعت پڑھی ہے، 3 رہ گئی ہیں، اب 1 پڑھی ہے تو کھڑے ہو کر پہلی پڑھے گا۔ اب 1 امام کی اور 1 اس کی 2 ہو گئی۔ جب 2 ہو گئی تو 2 کے بعد اتحیات بیٹھنا واجب ہے، تو لہٰذا وہ 1 رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے گا۔ 1 رکعت میں سبحانک اللہم پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، آخر میں سورت ملائے گا اور پھر بیٹھ جائے گا۔ اب اس کی 2 رکعتیں ہو گئی، 1 چوتھی رکعت اور 1 پہلی رکعت۔ اب اس کی رہ گئی دوسری اور تیسری رکعت۔ اب جب اتحیات سے کھڑے ہوگا تو پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سورت ملائے گا 1 رکعت میں، اب یہ اس کی دوسری ہے، اور پھر دوسری رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، سورت نہیں ملائے گا، اس لیے کہ یہ اس کی تیسری رکعت ہے۔ تو اس کی تیسری رکعت ہے تو یہ پڑھنے کے اعتبار سے تو چوتھی بن گئی، لیکن چوتھی امام کے ساتھ پڑھ چکا تھا، وہ پہلی میں شمار ہو جائے گی۔ اب یہ اس کی تیسری رکعت ہے تو تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائے گا، وَلَضَّالِّينَ آمین تک پڑھے گا اور پھر رکوع سجدہ کرے گا۔ 2 رکعتیں یہ ہو گئی، اتحیات پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا۔ یہ نماز کا طریقہ ہے۔ تو انسان جب نماز سے فارغ ہو، امام سلام پھیرے تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے، امام دونوں جانب سلام پھیرے پھر اٹھنا ہے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ امام 1 سلام پھیرتا ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں، تو یہ دونوں جانب جب امام سلام پھیرے پھر اٹھو، کیونکہ کیا پتا امام نے سجدہ سہو کرنا ہو اور ہم اٹھ جائیں۔ جب دونوں جانب امام سلام پھیر دے پھر جس کی رکعت رہ گئی وہ کھڑا ہو، اور اپنی جو رکعتیں رہ گئی ان کو 1 2 3 شروع سے شمار کر کے جو ان کے پڑھنے کا طریقہ ہے اسی کے مطابق پڑھے۔ جیسے پہلی کو پڑھتے ہیں اسی طرح دوسری کو، تیسری کو۔ بچوں کو سمجھانا ہو تو ان کو طریقہ بتا دیا جائے کہ امام کے ساتھ جو پڑھیں گے ان کو آخری شمار کریں گے، جو رہ گئی وہ ہماری حق، جب کھڑے ہوں گے تو یہ سمجھو کہ ابھی نماز شروع کی ہے، تو جتنی رکعتیں پڑھنی ہیں ان کو اسی ترتیب سے پڑھو جس طرح اکیلے بندہ نماز پڑھتا ہے۔ 3 رہ گئی تو ان 3 کو ویسے پڑھو، 2 رہ گئی تو اسی طریقے سے پڑھو۔ جن میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے ان میں ملائیں گے، جن میں نہیں ملانی، اگر 3 رکعتیں رہ گئی تو پہلی 2 میں ملائیں گے، تیسری میں نہیں ملائیں گے، اور اس کے علاوہ تمام صورتوں میں ملائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں مولانا صاحب امام نے سلام پھیرا تو مجھے یاد نہیں رہا، میں نے بھی سلام پھیر دیا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یاد آیا۔ تو علماء نے لکھا ہے ایک جانب انسان سلام پھیر دے یا دونوں جانب سلام پھیر دے،
اگر کسی سے بات چیت نہیں کی اور اٹھ کر چلا بھی نہیں، قبلے رخ سے ہٹا نہیں، یاد آ گیا کہ میری رکعتیں رہتی ہیں تو کھڑا ہو جائے اور اپنی بقایا نماز پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو ادا کرے۔ بھول کر سلام پھیر دیا، کسی سے بات نہیں کی اور قبلے کی جانب ہی رخ کر کے بیٹھا ہے، رخ بھی پھیرا نہیں ہے، تھوڑی سی دیر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ انسان سلام پھیر کر بیٹھا، 1-2 منٹ بعد یاد آیا کہ میری رکعتیں رہ گئی لیکن کسی سے بات نہیں کی ہے، تو کھڑے ہو کر وہ رکعتیں ادا کرے، آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اور اگر فوراً یاد آ جاتا ہے دونوں جانب یا ایک جانب سلام پھیرا پھر یاد آیا تو اسی وقت کھڑا ہو جائے، رکعتیں ادا کرے اور آخر میں سجدہ سہو ادا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔